بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ صحت سے مراد انسان کی باطنی خاموشی نہیں، کیونکہ ہر انسان کا باطن دیگر تمام موجودات کی طرح اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدس کے سلسلے میں ناطق اور نہ انسان کے کلی طور پر چپ سادھ لینا مراد ہے۔ خلوت سے مراد سالک بظاہر ہر بری بات اور ناپسندیدہ عادت اور ہر چیز ماسوائے اللہ تعالیٰ کے یعنی گھر، خاندان، بیوی، بچے، یار دوست، الغرض اپنے اور خدا کے درمیان حائل ہونے والی شے سے، یہاں تک کہ منفی خیالات سے بھی کنارہ کش ہو جائے، اس کے دل میں سوائے خدا اور یاد خدا کے سوا کچھ نہ ہو۔ طہارت دو قسم کی ہے، ظاہری اور حسی۔ جو عبادت ہے بدن، لباس اور جگہ کی پاکیزگی سے، اور باطنی یا روحانی طہارت جو عبادت ہے نفس کے حرص، حسد، کینہ، بغض، تکبر ہے۔ علم کی تین قسمیں ہیں: علم عقل، علم احوال اور علم اسرار۔ کسی شے کی معرفت اسی صورت میں ممکن ہے کہ ایک معرفت ایسی بھی ہے جو اس شے پر مقدم رکھتی ہو، پھر ان دونوں کے درمیان ایک مناسبت بھی موجود ہو، اور یہ مناسبت جنسی بھی ہو سکتی ہے اور نوعی بھی۔ انسان کو چاہیے کہ وہ خود کو پہچانے اور اپنے ممکن ہونے، اپنے فقر و ذلت اور اپنی محتاجی، مسکینی اور عاجزی کو اللہ کے سامنے رکھے۔ معرفت کے مقامات کے حصول تب ہی ممکن ہے جب قلب کو تمام آلودگیوں سے پاک کر دیا جائے۔ حق تعالیٰ مخلوقات میں سے کسی نہ کسی رنگ میں ظہور کرتا ہے۔ علم وجود میں خدا کے سوا کچھ نہیں ہے، اور خدا کو خدا کے سوا کوئی شناخت نہیں کر سکتا۔ حق تعالیٰ کی تجلی کی دو قسمیں ہیں، پہلی تجلی علمی غیبی ہے اور دوسری تجلی شہودی جو فیض مقدس کے نام سے موسوم ہے۔ تین چیزیں بغیر تجربے کے ہاتھ کبھی نہیں آتی: نمبر 1 جمع کی لذت، نمبر 2 شہد کی مٹھاس، نمبر 3 کریلے کی کرواہٹ۔ خلافت الہیہ اور نیابت ربانی کا مقام فقط مردوں ہی پر منحصر نہیں، بلکہ عورتیں بھی اس منصب پر فائز ہوتی ہیں، کیونکہ اس استحقاق کی بنیاد کمال اور انسانیت پر ہے۔